آپ ہی کا کوشچن لے لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ خالصتاً نفلی روزے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم جو رمضان کے اگر کوئی قضا روزے رہ گئے تو یہ نفل کے روزے ان کے ساتھ ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، رمضان کے علیحدہ رکھیں اور یہ 6 علیحدہ رکھیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو وہ 300 کے برابر ہو گئے، اور یہ 6 60 کے برابر ہو جائیں گے، 10 سے ملٹیپلائی کریں تو 360، اور مذہبی جو دن ہوتے ہیں وہ 354 یا 360 ہی بنتے ہیں، تو لہٰذا 360 پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر آپ نے قضا کی نیت سے کر لیے تو رمضان کا روزہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا، مل گیا، تو پھر 360 تو نہیں بنیں گے، وہ تو کم ہو جائیں گے، اس لیے علیحدہ علیحدہ رکھنے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو خاتون نے سوال کیا کہ کیا یہ شرط ہے کہ دوسری شوال کو کم از کم ایک روزہ رکھ لیا جائے اور پھر آگے 5 روزے چاہے ملا کے رکھ لیں، تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ فرسٹ شوال کو تو روزہ رکھنا منع ہوتا ہے عید الفطر کو، کہ سیکنڈ سے ہی شروع کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ 6 روزے لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، شوال کے مہینے میں 6 پورے کرنے ہیں، چاہے اس طرح کہ آپ مثلا تیسرے چوتھے روز جا کے ایک روزہ رکھ لیں، پھر 3 دن چھوڑ کر ایک روزہ، پھر 3 دن چھوڑ کر، ایسے جیسے آسانی ہو 6 کی تعداد پوری کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ فضیلت مل جائے گی۔ تو گویا کہ یہ غلط بات ہے کہ عید کے دوسرے دن کم از کم ایک روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔